بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا براگ القرآن و حدیث شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی رشیدی دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ اب کر لیں اور لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آئندہ آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک باقاعدہ ان تک پہنچتے رہیں اور بر وقت ملتے رہیں۔ اگر مناسب سمجھیں تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ اس کار ثواب اور کار برکت عمل میں ان کا بھی وہ بھی شیئر حاصل کر سکیں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا لم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیات مبارکہ 97 اور 99 یعنی 99 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب ان کا اردو ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ابھی تک بلا کسی مجبوری و معذوری کے اپنی کافر قوم بھی کے درمیان مقیم تھے اور نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی بسر کرنے پر راضی تھے۔ دران حالی کہ ایک دارالاسلام مہیا ہو چکا تھا جس کی طرف ہجرت کر کے اپنے دین و اعتقاد کے مطابق پوری اسلامی زندگی بسر کرنا ان کے لیے ممکن ہو گیا تھا، یہی ان کا اپنے نفس پر ظلم تھا، کیونکہ ان کو پوری اسلامی زندگی کے مقابلہ میں اس نیم کفر و نیم اسلام پر جس چیز نے قانع و مطمئن کر رکھا تھا وہ کوئی واقعی مجبوری نہ تھی، بلکہ محض اپنے نفس کے عیش اور اپنے خاندان، اپنی جائیداد و املاک اور اپنے دنیاوی مفاد کی محبت تھی، جسے انہوں نے اپنے دین پر ترجیح دی۔ فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یعنی جب ایک جگہ خدا کے باغیوں کا غلبہ تھا اور خدا کے قانون شرعی پر عمل کرنا ممکن نہ تھا تو وہاں رہنا کیا ضرور تھا؟ کیوں نہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی سرزمین کی طرف
منتقل ہو گئے جہاں قانون الہی کی پیروی ممکن ہوتی۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کسی آدمی کو کافر کہہ کر پکارا یا کہا اے اللہ کے دشمن، جب کہ وہ ایسا نہ ہو تو وہ بات اسی کی طرف لوٹ آتی ہے۔ سامعین و ناظرین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ النساء کی آیات مبارکہ 97 تا 99 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی، اور اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کار ثواب اور کار برکت ولاگز ان کو باقاعدہ پہنچتے رہیں، تو ان میں سے وہ ان دونوں چینلز کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو ضرور سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اس طرح ہر آنے والا ایسا روحانی اور قرآنی ولاگ ان کو باقاعدہ اور بر وقت پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن کے علاوہ والدین، اعزاء، اقارب، دوست و احباب اور اس ناچیز کو بھی ان میں شامل کر لے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔